پروگرام سوال کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی NA-55 میں ہونے والے ضمنی انتخاب سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور فرزند راولپنڈی شیخ رشید احمد کی شکست کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، شیخ رشید صاحب کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں شکست کی، اور 6 مرتبہ مسلسل قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، تو آپ کے خیال میں ان کی کچھ سیاسی مسٹیکس تھی، کچھ غلطیاں ہوئی ان سے ایسی کہ جو اگر نہ کرتے تو کچھ صورتحال مختلف ہوتی؟ مطیع اللہ، تھوڑا سا میں، چونکہ یہ ایک وہ دھاندلی کا پہلو آیا، یہ بڑا ایک اہم پہلو ہوتا ہے۔ جب شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ ایک بڑی افسوسناک چیز ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک NGO ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے، دیانتداری سے ان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں 2008 میں، ریورس تھی نا صورتحال۔ مشرف صدر، فوج ان کے ہاتھ میں، رینجرز ان کے ہاتھ میں، پولیس ان کے ہاتھ میں، انتظامیہ ان کے ہاتھ میں، DCO ان کے ہاتھ میں، پٹواری ان کے ہاتھ میں، اینڈ شیخ صاحب گارڈ 15,000۔ نون اس وقت صحراؤں کی دھول تھی، نون کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھانا ایسا ہی تھا جیسے وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اینڈ دے گارڈ 77,000۔ سو ریزلٹس وہی ہیں جو مگر 2 سال گزر چکے ہیں اور عوام کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ دھاندلی وہاں ہوتی ہے جہاں ریزلٹس کوئی اتھل پتھل ہو گئے ہوں۔ مسلم لیگ نے اتنے ووٹ لیے جتنے اس نے 2 سال پہلے لیے، دھاندلی کہاں گئی؟ شیخ صاحب پلس پیپلز پارٹی اتنے ووٹ آ گئے جتنے 2008 میں آئی تھے، ویئر از دھاندلی؟ سو یہ irregularities ہیں، ان کو دھاندلی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کہ جی پولیس نے، اب آپ صحافت میں صحافت میں ہوں، میں جب اندر نہیں جا سکتا نا تو میں ہیڈ کانسٹیبل کو کہتا ہوں یار اندر جا کے ذرا پوچھتے صحیح کتنے ووٹاں پہ ہیں۔ وہ جا کے، وہ نادہ معصوم آدمی ہے، اس نے جا کے پوچھنا ہے جی کنیاں ووٹاں ہو گئی ہیں۔ واقعی معصوم ہے جو اندر بھی نہیں جانے دے رہے۔ جی ہاں، یہ اٹس ناٹ دھاندلی، اٹس ناٹ دھاندلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے حساب سے دس واز ون آف دا فیئرسٹ الیکشنز، جہاں کسی بندے کو کوئی ایک بھی سالڈ پروف نہیں ملا کہ وہ، اب آپ کے سوال، شخصیت کا کون سا ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ پہلی بات یہ ہے، لوگوں نے ان کے اس قصور کو، جو آپ کہتے ہیں نا 6 دفعہ وہ جیتے، 6 دفعہ وہ جیتے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بیساکھی کے ساتھ اور اس کی پش کے ساتھ اور اس کی چھتری تلے۔ جب اس سے انہوں نے بے وفائی کی اور وہ ایک ڈکٹیٹر کی گود میں جا کے بیٹھ کے، لوگوں نے ان کا یہ قصور معاف نہیں کیا۔ دوسری غلطی شیخ صاحب سے بہت امپارٹنٹ یہ ہو گئی، مگر جب وہ ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھے تو اس وقت تو وہ پارٹی میں نہیں تھے، اور جب وہ چھوڑی نا پارٹی چھوڑ دی نا، پارٹی چھوڑ کے ادھر چلے گئے نا، وہی قصور ہے نا۔ تو پھر تو پارٹی کی سپورٹ نہیں تھی نا، پارٹی کی سپورٹ تو چلی گئی، ختم ہو گئی نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا۔ تو اس پارٹی کی سپورٹ ختم ہونے سے پھر انہوں نے انجام دیکھ لیا نا 2008 میں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ لیکن دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ ان الیکشنز میں بھی وہ چلے گئے چودھری صاحب کے گھر اور کیوں سے کہا کہ آپ ہماری سپورٹ کریں۔ جس دن کاف لیگ نے ان کی سپورٹ کا باضابطہ اعلان کیا اور میڈیا میں اس کی تشہیر آئی، شیخ صاحب یوں نیچے آ گئے۔ تیسری غلطی یہ ہوئی کہ سلمان تاثیر صاحب کو وہ پولائٹلی کہہ سکتے تھے کہ جناب آپ دعا کیجئے وہاں بیٹھ کے میری صحت کے لیے، میری ٹانگ کی موچ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ تشریف نہ لائیں۔ وہ آئے، انہوں نے وہاں میلہ لگایا، انہوں نے باہر کھڑے ہو کے ایک بہت بھرپور پریس کانفرنس کی کہ شیخ صاحب کو ووٹ دیجئے۔ سلمان تاثیر کوئی مقبول شخصیت نہیں ہے، نہ وہ ووٹ دلا سکتے ہیں، وہ ووٹ گنوا سکتے ہیں، وہ بڑا۔ چوتھی بڑی بات یہ ہوئی کہ شیخ صاحب نے ڈیپینڈ کیا، ڈیپینڈنس ان کی جو ہوئی ہے اس پہ پیپلز پارٹی پہ، وہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے کر لی۔ اور وہ ان کی چیز جو تھی نا کہ جب وہ بت خانے سے نکل کے مسجد میں آدمی آ جائے یا مسجد سے یک لخت چلے جائے بت کدے کے اندر، وہ جو ساری سیاست شیخ صاحب کی پیپلز پارٹی کی دشمنی پہ مبنی تھی 25 سال تک۔ اور ان کا بڑا مقبول جملہ تھا، صدیق الفاروق صاحب کو یاد ہوگا کہ میں پیپلز پارٹی سے دشمنی کو قبر کی دیوار تک لے کے جاؤں گا، یہ بڑا معروف جملہ ہے ان کا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے کہ میڈیا کا بھی اس میں کوئی کردار تھا؟ یہ تمام فیکٹرز پہ بھی آ جاتا ہوں۔ تو یہ جب انہوں نے پھر بھٹو شہید کہنا شروع کیا اور یہ کہا کہ میں تو ابھی بے نظیر صاحبہ کی شہادت گاہ پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں اور اپنے لیاقت باغ کے جلسے میں پورٹریٹ سجا لیے، یہ گمکس نہیں چلے اور یہ ان کے زوال کا بھی سبب بنے۔ اب آئیے یہ کہ میڈیا کا جو رول رہا ہے، میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی اس میں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور میں گزارش کروں گا باری صاحب سے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے بھی ضرور جائزہ لیں، اگرچہ ان کی جو فنکشن ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے سارے کا سارا۔ میڈیا کو بھی اپنے کردار کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا اس نے جان بوجھ کے ایک غلط تاثر پیدا کیا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کرنے والے ہیں۔
جب ہم جیسے عام لوگ، شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا ایک گروپ جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتا رہا ہے. نہیں کرتا رہا ہے نا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک گروپ اگر مخالفت کرتا رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر 2-4 گروپ ان کی حمایت میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہیں یہ بھی نہیں ہو. دیکھیں نا میڈیا کا رول تو پھر اپنا ہے نا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میڈیا امبیلنس رہا ہے. عرفان صاحب یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگ جب منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندے کو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے کہ نہیں. شیخ رشید کو شاید اس لیے ووٹ نہیں ملے کہ جیت بھی گیا تو ہمارے کام تو نہیں کروا سکے گا کیونکہ حکومت میں ہے. یہ بات نہیں ہے. عام طور پہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، انکمبینسی فیکٹر جسے کہتے ہیں نا، حکومت کا نمائندہ ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، اور جو اپوزیشن کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کا دعویٰ اگر حقیقت یہ ہے کہ شیخ رشید نے کافی ترقیاتی کام کرائے جب ان کی پارٹی پی ایم ایل کیو کے ساتھ جب وہ 2008 سے پہلے کرا چکے تھے نا. اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ حکومتی نمائندہ لوگوں کے زیادہ کام کروا سکتا ہے، لوگ اس لیے راغب ہوتے ہیں اس کو ووٹ دینے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ترقیاتی کاموں کے باوجود شیخ صاحب ہار گئے نا. اس وقت تو حکومت تھی نا مشرف صاحب کی، مسلم لیگ کی سپورٹ نہیں تھی. مشرف صاحب کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت کی سپورٹ نہیں تھی. دیکھیں نا حکومت انہی کی تھی نا. حکومت تو مخالف سائٹ پہ تھی نا. متی اللہ حکومت تو مشرف صاحب کی تھی نا. کس کی تھی 2008 میں؟ مطلب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جی میں سرور باری صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیکٹر جو ہوتا ہے کہ جو حکومت میں ایم این اے ہے اس کے جیتنے کے چانسز اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کونسلرز کو ترقیاتی فنڈ ملنے کی توقع ہوتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں جو ضمنی انتخابات ہوتے رہے ہیں اس میں اکثر میں کہوں گا بہت بڑی تعداد ایسے بائی الیکشن ہے جہاں ہمیشہ جو گورنمنٹ برس اقتدار ہے وہ جیتی ہے. مان سیرا کا الیکشن واحد الیکشن ہے ایک بہت عرصے کے بعد کہ وہاں وہ نہیں ہوا، اور وہاں بھی ایک بلنڈر کمٹ ہوا تھا کہ اپنے ہی خاندان کو، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں اندھا ونڈے ریوڑیاں بار بار اپنے نو. تو یہ جو فیکٹرز ہے وہ وہاں نہیں چلا. لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں جو نظریاتی ووٹ بینک ہے، نظریاتی ووٹ بینک یعنی کہ کسی خاص سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر رہنما کے ساتھ جو ووٹ بینک ہے وہ میرے اپنے حساب کے مطابق، کبھی آپ پروگرام کریں تو پیش کریں گے، وہ 11% سے زیادہ نہیں ہے. باقی ہے یہ جو بات کر رہے ہیں، مثلا کل میں خود گیا ہوں، بہت سارے جو یونین ناظمین ہیں، کونسلرز ہیں، کچھ تو بالکل اس لیے نالاں تھے کہ جناب ہمارا نظام انہوں نے بند کر دیا ہے. گو کہ مساق جمہوریت میں نون نے وعدہ کیا تھا کہ بہت اٹونومس نظام لے کے آئیں گے. وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ناظمین کونسلر تھے وہ اپنی وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے شیخ رشید کو. اسی طرح بہت سارے ناظمین جن کو توڑا بھی گیا ہے، اس کے کچھ ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے سوچا کہ ہم ادھر جا کے باغین کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ نظریاتی ووٹ ہے، کوئی لال مسجد کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے، میں بالکل عرفان صدیقی صاحب نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے ٹی وی پہ آ کے، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت کم پرسنٹیج ایسے لوگ کی ہے، اخبارات کو پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ پاکستان میں ووٹ ڈالتے ہیں. زیادہ ووٹ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ پرائموڈیل لائلٹیز ہیں، پرانے جو ہمارے رشتے ناتے ہیں، ذات برادری ہے، اور جو اثر و رسوخ ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. اسی لیے جو ہے اکثر پولیٹیکل پارٹیز ایسے امیدوار کو ٹکٹ دیتی ہیں جو وینیبل ہوتا ہے. اور پھر جو اور شاید شیخ رشید صاحب اسی لیے مسلم لیگ کا ٹکٹ انہیں ملتا بھی رہا ہے ماضی میں، کیونکہ اپنا بھی ایک ان کا پرسنل رول، انہوں نے اپنا ووٹ بینک بنایا تھا، ان کو دیتے رہے. بارش صاحب ہمیں گفتگو جاری رکھیں گے مختصر وقفے کے بعد، اور واپس آ کے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان صدیق الفاروق سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون سا نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ شکیل اوان صاحب جیسی شخصیت کو ووٹ ملا. ایک مختصر وقفے کے بعد.